رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين رحمة للعالمين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله شاہ صاحب اپنے تشریف لے آؤ شاہ جی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر خلیل گنج بخش فیض عالم مدار نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملانہ رہنما گنج بخش آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم
دونوں جہاں میں اکثرم خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شکرم بر عاصیاں بحر محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ مظہر خورشید عالم پیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نواز و دل پذیر باغ جنت کے بحر مدح خوان اہل بیت جنت کے بحر مدح خوان اہل بیت تم کو مجدہ دشمنان اہل بیت پڑھئیے تم کو مجدہ نارگاہ اے دشمنان ایک پھر پڑھو تم کو مجدہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت سنی بڑھ کے قدر والے جانتے ہیں قدر شان قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان آن کے تطہیر سے ظاہر ہے شان کوئی تجھ سے سیکھ جائے گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے
او فدا اے خاندان جان عالم او فدا اے خاندان اہل بیت تمہیں کو مجھتا داد کا اے تجھے بنانے سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند سر شہیدان محبت کے خدا نے قدر و شان اہل بیت اور اونچی خدا نے قدر و شان اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت تم تو مجدہ نار کا اے دشمنان بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت تم کو مجھتا نار کا تم کو مجھتا نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مجھتا نار کا اے دشمنان اللہ کریم جل جلالہ جل جلالہ الرحمن وانت برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ
رب ذوالجلال کی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ خودی ذات و صفات دلائے حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد آنگرد اللہ تعداد میں شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے اور آپ سب سے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتوبۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس سے صدر عزت و نیاز ہدایت و سلام بس کرنے کے بعد حاضرین جمعۃ المبارک برادران اسلام حسب سابق سیاقی اللہ کریم کا شکر ادا کرنے میں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان کا سانو جمعۃ المبارک دنیا بابا کر گیا اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ جل شانہ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری حاضری آپ بابا کی حاضری قبول فرمائے اور اس مبارک دن کی جملہ فیض و برکات کو ساتھ معلومات علم کی توفیق عطا فرمائے محرم الحرام شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکی ہے سارا سال اور اس مہینہ پاک کے اندر بالخصوص اہل سنت والجماع حضور دی آل بیت پاک کی شان بیان کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم کا جنہیں شکر ادا کر یہ تھوڑا ہے کہ آل کا ذکر کرنے توفیق بھی سنین دیتی ہے اصحاب کا ذکر کرنے توفیق بھی سنین شان والے بیت میں شان صحابہ میں اساں کبھی کنجوسی نہیں کی شرع شریف کے دائرے چ رہ کے جدی جتنی شان ہے اساں کھلے دل میں بیان کرنے ہیں اسینہ خارجیاں نہ ناسبیاں نہ رافضیاں اللہ دے فضل و کرم نال ساڈا سینہ ہر قسم کی بےادبی دے داغ صاف ہے ساڈے ایمان میں کوئی داغ نہیں اسی اللہ دے فضل و کرم نال وہ عقیدہ رکھنے ہاں جڑا دودھ نال زیادہ سفید ہے ایک کستوری نال زیادہ خوشبودار ہے آل بیت کی شان آل بیت کا مقام آل بیت کا مرتبہ یہ سنی ہی بیان کر سکتا ہے کیونکہ اساں قرآن حدیث کے مطابق بیان کرنا ہے مان گھڑت کسے کہانیاں نہیں سنانیاں جنہیں لوگاں بنائیاں نے 3 لاکھ احادیث کہانیاں نہ رافضیاں جھوٹیاں سرکار کا منسوخ کیتیاں اساں جھوٹیاں گلاں شان آل بیت بیان کر کے جہنم دا ٹھکانہ نہیں بناؤں گے اساں قرآن حدیث دیاں سونیاں گلاں بن کر کے اپنا جنت دا ٹھکانہ بنا اور یاد رکھو آل بیت کی محبت یہ فرض ہے جس طرح اہل بیت کی محبت فرض ہے اسی طرح حضور کے اصحاب کی محبت بھی فرض ہے اہل بیت کا ذکر کردیاں صحابہ کی توہین ایک جہنم میں لے جائے صحابہ کا ذکر کردیاں اہل بیت کی توہین یہ بھی جہنم میں لے جائے گی صحابہ کا ذکر ہو گئے جو شانی اہل بیت نظر آوے اہل بیت کا ذکر ہو گئے جو شانی صحابہ نظر آوے ایک کر کے شان کے بڑھ ہوئے گی انشاءاللہ
جنت چلائے جائے گا۔ یہ صرف سنیاں دا تو رہے ہیں اور کسے پر سے دیکھ میں نور نظر نہیں آئے گا۔ اور میں بار بار یہ کرنا جتھے یہ دوویں محبتاں کٹھیاں پائیاں جان، اہل بیت کی صحابہ دی دوویں محبتاں جتھے کٹھیاں پائیاں جان، اس سینے میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ اگر کوئی سینہ اسے ایک کی محبت کی خالی ہویا وہ تھے حضور کی محبت نہیں ہوگی، کیونکہ آل کی محبت ہے یہ حضور کی وجہ تو، اصحاب کی محبت ہے یہ حضور کی وجہ تو۔ اگر اینا دو محبتوں بندہ سینے کے رکھ لے تو سرکار کا پیار آپ ہی آ جاتا ہے۔ الحمدللہ محرم شریف کا مہینہ ایک کوئی ایسا قسم سے سارا سال حسین پاک نے کہا آسان کوئی گھوڑے دے چڑھیا حسین نہیں بنیا، پر جب حسین پاک گھوڑے دے چڑھے نے آسان کو بنے ہیں، آسان دے بودوں دا حسین بنے ہیں۔ جدوں دا فضل نے آکے سرکار کی بات کا جنگ کیتا سونیا میں خواب میں کھیا تیرے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری چولی جا گیا، میں بڑی پریشان ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے چچی ام فضل پریشان ہونا بھی کوئی گل نہیں، اللہ میری بھی فاطمہ نو پتر دے گا، پتر فاطمہ کا ہے گا، چولی تیری جو ہے گا، وہ پتر کون ہے جنہوں مصطفیٰ نے جسم کا ٹکڑا کیا گیا ہے، پتر میرے آقا حسین نے ایسا علومہ بنے۔ یا حسن یا حسین آج بھئی ایسے کمینے بھی ہے نے جڑے آقا امام حسن شاہ آندھے نے جڑا سب کچھ ایویں حوالے کر دے وہ شاہ نہیں ہوتا۔ اور کمینیاں امام حسن نے ایویں نہیں دیتا، امام حسن نے نبی پاک دی حدیث نو پورے کیتا ہے۔ اللہ دے گرام اللہ کا قرآن پڑھئے رب ذوالجلال خلاق کائنات قرآن مجید برہان رشید نے تو فرمایا ہے میرے آقا دیو بیٹیوں کو خاطب کر دیا فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اے میرے نبی دیو بیٹیوں گھراں وچ رہنا ہے پہلے زمانے دیاں جاہلاں تمام باہر نہیں پھرنا گھراں وچ رہنا ہے پردہ نہیں پھاڑنا بیان فرما دیا اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ نے شاہدہ یہ ہے اللہ دی چاہت یہ ہے کہ
فرما دے جنہیں پاک کرنا حق ہے جتھے نبی دی اہل بیت ہے جتھے علی ہے جتھے زہرا ہے جتھے حسن ہے جتھے حسین ہے جتھے اپنی خدیجہ ہے جتھے اپنی عائشہ ہے جتھے اپنی حفصہ ہے جتھے اپنی ام حبیبہ ہے رب فرماتا ہے اے میرے محبوب نے گھر والو جتھے تسی ہو میں اتھے پلیتی نہیں رہی جتھے پلیتی ہے تو اتھے جان نہیں دینا یہ بھی سنی بیان کرے کہ اہل بیت میں کون کون ہے یہ بھی سنی بیان کرے بھئی جدو بھی کوئی آنا میرے گھر والا یہ عرف عام بھی ہے نا کہ میرے گھر والی کون مراد ہے سب تو پہلو خیال زوجہ بن جاتا ہے نبی پاک دیاں بیویاں یہ حضور دے گھر والیاں نے یہ بھی سائیں شامل ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دی پاک بی جنہوں سرکار دی بارگاہ جب نبیاں نے سنیا حسن کی چادر تھلے لے آئی حسین کی چادر تھلے لے آئی علی کی لے آئی زہرا کی لے آئی میری آنا میرے آقا فرمانے نے علاق آنے کے تو اپنی تھان دے میری اہل بیت چھت موجود ہے وہاں علا خیر میرے واسطے خیر ہی خیر ہے تو تے اکئی موجود ہے جنہ دا خیال نہیں سی جانا میں انہوں چادر وچ لے کے اپنی اہل بیت وچ شامل کیا کروں ایک تھان نہیں امی عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلمہ والی دیگر روایات جس نے تک اس آیت کریمہ دے شان نزول کے متعلق لکھیا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کو حضرت سیدنا الحسن حسن پاک کو حسین پاک کو ایک چادر میں چلایا کہ ایک جڑا فرمائے اللہ دی بارگاہ جد کیتا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم یہ تو کوئی یہ مطلب نہ جانے یہ صرف ایک ہی اہل بیت نے ایک بھی اہل بیت نے ایک ہی نہیں ایک بھی اہل بیت نے اہل سنت والجماعت عقیدہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب نے جن افراد جنہوں سرکار دا کلمہ پڑھیا ہے جنہوں دے سینے وچ ایمان دا دیوار لے آئے وہ سارے دے سارے افراد حضور دی اہل بیت شامل پر جنہیں دی شان علی ہے جنہیں دی شان اہل بیت زہرا دی ہے جنہیں دی حسن دی ہے جنہیں دی حسین دی ہے اہل بیت بچوں ایک خصوصیات دے مالک ہے باقی انکار کوئی نہیں حضرت عباس بھی اہل بیت ہے حضرت امیر حمزہ بھی اہل بیت ہے عبداللہ ابن عباس بھی اہل بیت ہے آل جعفر آل عقیل آل علی آل بنی حاشم یہ سارے اہل بیت
تعلق سب کو درجہ بدرجہ پاکی عطا فرمائی فرماتے ہیں بیعت چونکہ تین طرح سے بیعت نصر بیعت ولادت بیعت سکنا بیعت نصر میں حضور کے خاندان کو بیعت ولادت میں مولا علی سیدہ زہرا امام حسن امام حسین بیعت سکنا میں حضور دینا سائنہ کی دینا یہ سنی بیان کرے گا اشرف اللہ کی رحمت کے کرم محدود کرنے والے نہیں جدے جدے نے رب نے کرم فرمایا سامدہ شان بیان کرنے والے ایک نے اصول پڑھایا کہ اگر کسی دی شان بیان میری تے دوسرے دی شان کٹ جائے گی اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ ام حفصہ حضرت حفصہ سیدہ ام حبیبہ یہ اگر دودھی والے بیت شامل ہوں گے تو دی شان کٹ جائے گی زہرا دی شان حضرت سیدہ پاک کی شان کٹ جائے گی انہوں دی شان اپنی جگہ پہ موجود ہے یہ بھی حضور کے گھر والے دے اہل بیت نے جنہوں سرکار نے اپنی زوجیت پسند کیتا اور سرکار نے اپنی مرضی نہ نہیں اللہ کی مرضی نہ پسند کیتا اگر وہ اہل بیت نہیں کہ اہل بیت ہوتے ہیں اس وقت اس آیت کا پہلا مخاطبات حضور دی ازواج امہات المومنین نے اور حضرت مولا علی بھی نے حضرت سیدہ زہرا بھی نے حضرت امام حسن بھی نے امام حسین بھی نے جنہیں میں کیا جیتا ہے انہوں سرکار نے پن کے لیا اور پھر میرے آقا نے فرمایا آل بیت کی محبت اہل بیت کا پیار میرے آقا نے سونے لب کھولے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان اللہ عز وجل لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ یعنی میں کل لگے اس گل پیش نظر رکھنے میرے آقا نے فرمایا اسے بندے دے دل وچ اونی دیر تک ایمان داخل نہیں ہونا ایمان نہیں ہونا جنی دیر تک وہ میری اہل بیت نال اللہ واسطے پیار کرتے حتی یحبهم للہ کوئی نہیں سمجھ آئی شان اہل بیت بیان کرنی ہے 10 لاکھ لے کے کرنی ہے 10 مجلس دا میں 10 لاکھ لینا ہے میں 1 لاکھ دی لینا ہے اہل بیت نال اللہ واسطے پیار کرے والے قرابتہم منی اور اس واسطے پیار کرے
قریبی نے یہ میرے نزدیکی نے انہوں نے اللہ میرا خون ہے انہوں نے میرا نسل جڑیا ہے انہوں نے میرا گھر جڑیا ہے میں جنی دیر تک اللہ رسول واسطے اہل بیت کی محبت دے وچ نہیں آوے گی انہی دیر تک سینے وچ ایمان داخل نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ اور جڑی میں گل کرتی تھی کہ بنی ہاشم اہل بیت نے حضور دی اہل بیت میں شامل نے میرے آقا نے فرمان سن لے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے فرمایا بنی ہاشم نفاق جیسے سینے وچ بنی ہاشم دا پوچھنے او مومن نہیں ہو سکتا او منافق ہے جنہیں علی دا پیار ایمان دی نشانی ہے کہ وہی بنی ہاشم دا پیار جتنا ایمان لے آندا ہے انہاں دا پیار بھی ایمان دی نشانی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معشر بنی ہاشم اے بنی ہاشم ہاشم دی اولاد والذی بعثنی بالحق نبی اس ذات دی قسم ہے جنہیں میں نے حق نال بھیجا ہے نبی بنا کے بھیجا ہے لو اخذت حلق باب الجنہ ما بدأت الا بكم فرمایا کہ میں جنت دا بوا ٹھکانا ہے جنت دا بوا پھڑنا ہے اودے کنڈے کو پھڑنا ہے بوا کھولنا ہے اے بنی ہاشم جنت وچ جان دی ابتدا تھوڑے کولوں کرنی حضرت مولا علی ہاشمی نے مولا علی دی اپنی بھی ہاشمی ہاشمی اولاد وچوں مولا علی نے یہ اہل بیت وچ باقی بھی شرط لوڑے نے اہل عقیل بھی اہل جعفر بھی علی دے سارے بھائی جنہ جنہ کلمہ پڑھا ہے او حضور دی اہل بیت وچ شامل ہے اے سنیا نہ کیتا ایسے واسطے نسیاں لینا او لوگ میرے دعوی محبت یعنی کرنے میں اسیاں نہیں بھانو علی اور محبت نہیں جے علی اور محبت ہوندی تے علی دی او بھی جنہ کلمہ پڑھ کے حضور دی امید دا بڑا گل چھپایا ہے بھانو انہاں نال بھی پیار ہوندا بھانو انہاں نال بھی محبت ہوندی او میں ذکر انہاں دا ہوندا جویں ذکر مولا علی شیر خدا دا ہے شان وچ برابر نہیں علی دی شان دوجے ویراں نالوں زیادہ ہے پر ہے تے ہاشم دی اولاد اے ہن سودا صرف سنیا میرے آقا نے سونے لفظ بولے بنی ہاشم کی گل حضور نے فرمایا راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لفظ بولے فرمایا اللہ عز و جل بنی عبد المطلب سبع اللہ نے عبد المطلب دی اولاد جنہ جنہ میرا کلمہ پڑھیا ہے میں عرض کر چکیا ہوں عبد المطلب نے افراد جنہ کلمہ پڑھیا ہے بنی ہاشم نے افراد جنہ حضور کے ایمان لے آتا ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے سرکار انہوں نے شان بجان کر لیا
آپ ارشاد فرماتے تھے اللہ نے عبد المطلب دی اولاد کو 7 خصوصیات عطا فرمائیاں نے الصباحۃ والفصاحۃ السماحۃ الشجاعۃ والعلم والعلم وحب الناس سخاوت بھی انہاں دے ویڑے شجاعت بھی انہاں دے ویڑے فصاحت بھی انہاں دے ویڑے اللہ دے مطلب محبت بھی انہاں دے ویڑے اور کوئی آپ کے لوڑیے مولا علی کی شان بٹا ہے اعزاز آباد کی شان بٹا ہے وہ چگلو توانوں پتہ نہیں جنہ جنہ دا نبی نال تے علی نال تعلق ہے اسی انہاں دی شان بیان کر رہے ہیں میرے آقا دے غلام اگلی سن لے میرے سونے لجبار اس آیا کریمہ مجمع تلاوت کرنا پہ آیت تکہیر پر ایک مقام میں انہوں سنان لگا اس آیت کی تلاوت فجر جب لائے 40 روز روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی فجر کی نماز میں تشریف لے ہوتے تھے کہ آیا میں پیا پڑھنا تسی خوش ہوتے پائے ہو اور دیکھو ذرا محال فجر دا ویلا ہے سرکار تشریف لے آئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنہوں کھاؤنے کر دے علی دے قبے پہ آجم دے مولا علی دے دروازے دے آگے فرفع یدہ علی جنب الباب میری آقا دوما دروازے دے دوما حصیاں دے ہاتھ رکھ دے پھر میری آقا فرما دے السلام 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 یہ مطلب ہے علی آجا حسن آجا حسین آجا زہرہ اٹھ پہ میرے آقا نے فرما دے اپنے آیت کیری پڑھ دے میرے آقا آیت اوہی پڑھ دے میں خطبے میں چھپ رہی ہے علی کا قوہ کھڑتا دے حضور فرما دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا خاندان مصطفیٰ انہوں اپنا خاندان بڑا پیارا ہے نا تو میرے نبی نو بھی اپنا خاندان بڑا پیارا حتیٰ کہ روایت کے اندر ہوتا ہے ابو لہب کڈا بڑا دشمن ہے ابو لہب دی تھی ہجرت کر کے مدینہ شریف آئی تے کسے تانا چمایا ابو لہب دا نہ لے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے فرمایا ہمیں ابو لہب دی تھی ہن تے میری غلامہ ہے نا
خاندان بھی تے غلامی بھی میرے آقا نو پیار میرے آقا نے سونے لب کھولے سونے نبی سونے سونے بول بولے میرے آقا فرما دینے سألت ربی عز و جل اللہ يدخل اللہ احدا من اہل بیتی فاعطانی ذالک میرے آقا فرما دینے میں اللہ کی بارگاہ سوال کیتا اے میرے مالک و مولا میں تیری بارگاہ چند کرنا ہوں میری اہل بیت وچوں کوئی بھی تو دخوچ نہ جاوے میرے گھر والیاں وچوں کوئی بھی تو دخوچ نہ جاوے میں اللہ دی بارگاہ سوال کیتا سونیا پھر رب دی بارگاہ چکی جواب آیا فرمایا فعطانی ذالک فرمایا سونیا جیڑا تیری اہل بیت وچوں تیرا غلام ہوے گا تیرا نوکر ہوے گا تیری رسالت دا اقرار کرنے والا ہوے گا تیری توحید دا اقرار کرنے والا ہوے گا سونیا میرا وعدہ ہے انہاں وچوں کوئی ایک بھی دوزخ وچ نہیں جائے شان نبی دی اہل بیت میاں جی روایت شادی پڑی ہے اکیلی تشریح کی تھی کہ اہل بیت وچوں او جڑا کلمہ توحید پڑھن والا ہوے حضور دی رسالت دا اقرار کرن والا ہوے اس کو خلاص ہوے اے وچوں کیا کولو نہیں حضور دی حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث میں فرماتے ہیں فرمایا وعدنی ربی فی اہل بیتی من اقر منہم بالتوحید ولی بالبلاغ اللہ یعذبہم فرمایا میری اہل بیت وچوں جڑا توحید دا اقراری ہوے کہ میری نبوت و رسالت نو مننا نہ ہوگے میرے رب دا میرے نال وعدہ ہے انہاں وچوں کسے نوں بھی عذاب نہیں دے گا بلکہ میں اگلی روایت درج کراں میں انہاں نوں عذاب دینا تے کجا فرمایا جدا جدا سفارشی میرا علی ہو جائے میری زہرا ہو جائے میرا حسن ہو جائے میرا حسین ہو جائے عباس ہو جائے امیر حمزہ ہو جائے عبداللہ ہو جائے میری اہل بیت وچوں جڑا کسے گناہگار دا سفارشی بن جائے گا اللہ او دے تو بھی عذاب ختم فرما اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا صحابی نے ایک تحفہ دیا یہ روایت بطور تحفہ ذکر فرمایا کی بطور سنو ذرا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اہدی لک ہدیۃ اے میرے بیلیو تانوں تحفہ نہ دیاں تحفہ کی ہے فرمایا سمعتها من رسول اللہ تحفہ حضور دی حدیث ہے تحفہ کی ہے حضور دی یہ بھی تحفے کو رکھتے دینا اسی بھی سبحان اللہ کا تحفہ دیا میرے آقا دی حدیث صحابی نے تحفہ فرمایا کہ میں
جو میں سرکار کو سنے راویہ نے قلت بلا کیوں نہیں سناؤ مہربانی فرماؤ توفہ عطا فرماؤ آنے سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت سوڑیا اساں اہل بیت میں صلاۃ میں بھیجنا ہے ایک تحفہ ہے کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت سوڑیا اساں تہاڈی اہل بیت میں صلاۃ میں بھیجنا ہے ونقول اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد ایک دود ایک مسافر میں فرمانے میں توفہ ہے ایک ہی ہے توفہ ہے ایک دے درود دوجا توفہ سونے دے سواقہ نبی دی اہل بیت دے درود نو صحابی نے بطور توفہ بھیج دیا اگے چلو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور ایک سے دیکھو اہل بیت دے نام اپنے امتیوں کو رکھے صرف کارائی پیارے نہیں امتی بھی مصطفیٰ نو بڑے میں گناہگار بھی حضور نو پیارا تسی چنگے ہو تسی بھی حضور نو پیارے ہو رواج سنو راوی مولا علی مولا علی میرے آقا نے فرمایا علی فرمانے نے حضور فرمایا اول من یرد علی الحوض اہل بیتی ومن احبنی من امتی فرمایا جڑا حوض کوثر میں میرے کول سب تو پہلو آوے گا وہ میری اہل بیت ہوڑ گے حوض کوثر میں سب تو پہلو جام پین والے حضور دی اہل بیت ہوڑ گے دیال پاک ہوڑ کے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقاری نے چھوٹا کلی رکھیا فرمایا پہلو اہل بیت ومن احبنی من امتی صرف اہل بیت نہیں میری امت وچوں جتنو مجھ محمد نال محبت ہوئے گی وہ بھی میری اہل بیت دے نالی پاسے سے جان پیوے گا اللہ اکبر کبیر اگلی حدیث سوڑ پھر سلمان دی فرمائش پوری کرنے آج آئی گئی یہی فرمائش جی یہ دو بھی شروع کٹھے ہو کے لال دو بھی لال کٹھے حدیث سن لو میرے آقا نے سونے لب کھولے حضرت ابن ابی لیلان دے دے حضور نے فرمایا لا یؤمن احد حتی اکون احب الیہ من نفسی وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ فاہلی احب الیہ من اہلہ وانی احب الیہ من سعادہ
اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک میں انہوں اپنی جان تو پیارا نہ ہوا۔ یہ حدیث بخاری دے بھی لفظ نے، لیکن اگلے لفظ نے موڑے میں تبرانی دیتا ہے، امام تبرانی لے کے آئے نے، وہ کی نے فرمایا من تکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک نو اپنی اولاد پیاری ہوندی ہے، ہر ایک نو اپنی اولاد پیاری ہوندی ہے، پر یاد رکھ لو اتنی دیر تو کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک انہوں اپنی اولاد نالوں ود کے میری آل نال پیار نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ توجہ کریا جائے اور سجنا ایک جملہ بولنے لگا ایک امتحان نہ سنیا جائے کوئی یہ نہ آکھے حضور دی اولاد وچوں جڑے بھی سرکار دی آل صحابہ وچوں کوئی انہاں دے برابر نہیں افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ اے نہیں آخنا کہ اولاد مصطفیٰ وچ کوئی صحابی دے برابر نہیں یا کوئی صحابی انہاں دے برابر نہیں۔ ہاں اے ضرور آخ کہ سارے صحابہ دی اولاد ایک پاس ہے، محمد دی اولاد ایک پاس ہے۔ پتہ نہیں تسی سمجھو کہ نہیں، سارے صحابہ دی اولاد ایک پاس ہے، میرے نبی دی اولاد ایک پاس ہے۔ صحابہ نے ترتیب ہوئی ہے کہ اہل سنت نے بیان کی ہے۔ اسے واسطے صدیق راوی مولا علی ہے، راوی مولا علی ہے، میرے مولا علی فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے علی سن لو میں زہرا نال بڑا پیار ہے، کیونکہ زہرا نبی دی دھی ہے، نبی دی لخت جگر ہے، حضور دا خون ہے، فیصلہ شریعت دا مطابق کر چھڑیا ہے، لیکن علی میں زہرا نال ایک ہی محبت ہے، حسن نال ایک ہی محبت ہے، حسین نال ایک ہی محبت ہے۔ ایک پاسے میرا پتر عبدالرحمن آوے، میری اولاد آوے، میری عائشہ آوے، میری اسماء آوے، ایک پاسے میری اولاد آوے، دوسرے پاسے میرے نبی دی اولاد آوے۔ صدیق اپنی اولاد نو بعد وچ چھپے گا، نبی دی آل نو پکڑو چھپے گا۔ اور دسو یہ دیکھو شان اہل بیت بھی بیان ہو گئی، شان صدیق اکبر بھی حضور نے فرمایا جنی دیر تک میری آل میری عطرت میری اولاد اور اپنی اولاد ود کے پیاری نہیں ہوئے گی، انہی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا باہلی احب الیہ من اہلہی، میری اہل بیت میرے گھر والے جنی دیر تک انہوں
دیر تک مومن نہیں ہو سکتا بلکہ میں یہ حدیث بھی عرض کر دیا میری آقا نے فرمایا میری اہل بیت کا بغض رکھنے والے میری اہل بیت کو تکلیف دینے والے سن لو من آزانی فی اہلی فقد آز اللہ میں جتنے میری اہل بیت دی وجہ تو میں کو تکلیف دیتی یعنی کسے نے میری اہل بیت کو تکلیف دیتی انہیں میں کو تکلیف دیتی جنہیں میں کو ایزا پہنچائی انہیں اللہ کو ایزا پہنچائی جنہیں اللہ کو ایزا پہنچاوے اوہ ٹھکانہ جہنم میں اور علی نے اگلی حدیث نے لفظ بھی سن لے فرمایا من اغلدہ اہل البیت فہو منافق فرمایا جنہیں سینے وچ بغض اہل بیت او سب کا جو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا منافق ہے اچھا ہونے ایک اور میں تھے جملہ کر دیا جوڑن واسطے اسی سینے کا ٹیل لا کے پیانے ہیں سینے کا ٹیل لا کے پیانے ہیں جڑا حدودی آلے بیت لبوز رکھے منافق ہے وہ جنسی ہے وہ دوزخی ہے چاندی ہونا ملک پاکستان جمن ہو گئے بھئی اسی تے محبت اہل بیت کا اعلان پہ کرنے ہیں اسی تے حب اہل بیت کا اعلان پہ کرنے ہیں اسی آتے ہیں جدے سینے میں بغض اہل بیت ہے وہ منافق ہے وہ جہنمی ہے آؤ مل جائیے اسی آنکھوں منافق ہے دوسری آنکھوں بغض صحابہ والا منافق ہے کیوں جی کٹھے ہو گئے کہ نہیں جو اپنے باطل کھائے تو توبہ کر کے سیدھے راہ پہ آ جاؤ حضور دی آل دے نوکر بڑھ جاؤ بھئی سانو کی تکلیف ہے میرا نبی دی آل محبت کرے سانو تو بڑا چنگا لگتا ہے پر محبت مرضی دی کہ جی میں جاؤں ہوئے محبت نہیں محبت خدا رسول دی مرضی والی پھر مرضی رب رسول دی رکھ کے اصل محبت کا پھر بھی یہ تنویر دائل رسول عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت ہر سنی خطیب فائز بھی پڑھتا ہے ایک بیکار بھی پہ پڑھتا ہے حضور کی آل سال کی مصبت رکھ کے پہ پڑھتا ہے یہ سبق دے دیتا ہے نہ بھولے آجے نہ بھولے آجے ارے یاد رکھے آجے میرے آقا نے فرمایا ہے اگر کوئی رکن یمانی جب مقام ابراہیم کے درمیان صف میں کھڑا ہو گئے نماز پڑھتا ہو گئے تو روزے رکھتا ہو گئے مر جائے میری اہل بیت دا بغض ہو گئے فرمایا اللہ دخل النار وہ جہنم کا باڑ بڑھے گا جہنم کا ایندھن بڑھے گا
تو او دے مقدر دے اندر آئے گی ایسے واسطے میں آدھوں عظمت آل نبی عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا لوگوں دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا کر فرشتہ سننے کا تعارف پوچھے یہ قدائے میں قدائے در زہرا وہ بتانا میں قدائے در زہرا وہ بتانا لوگوں میں قدائے در زہرا وہ بتانا الہی باقے ابھی فاطمہ عبادت علیمہ کنی خاتمہ اگر تعبت امرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول لی خمسطن ادفی بہا حر البباء الحاکمہ المصطفیٰ المرتضی ابناہما الفاطمہ میں گدائے میں گدائے در زہرا وہ بتانا میں گدائے در زہرا ہلے کونوں انعام کا پتہ نہیں شاید تسی جسے شک وچ بیٹھے ہو شک ہے دلوں میں پاک کرا دیا پھر تسا دوبارہ پھر تھی ہونے پھر پڑھائیں گے امام تعلمی مولا علی شیر خدا دے حرام نظر کرنے میں راوی مولا علی آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے سونے لگ کھول لیں فرمایا اربعۃ انا شفیع لہم یوم القیامہ روایت تو بعد میں جنہیں نام پڑھیا پھر وہ دے مقدر پھر وہ دے نصیب سنو مولا علی شیر خدا حاجت نوا شہنشاہ حالتا داماد مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ مولا علی فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا چار جانے چار لوگ آنا شفیع لہم یوم القیامہ چار بندیاں دا قیامت دے دہاڑے میں شفیع ہوں گا انہوں دی شفاعت کراں گا سونیوں کیڑے نے فرمایا المقرب لذریتی جیڑا میری اولاد دی عزت کرنے والا ہوگئے توجہ ہے المقرب لذریتی ذریت ہونا ثابت چاہیے اے نہیں کوئی آکھے میں جی سید ہاں
کہ پھر صحابہ کو کہ پھر ضروریت نہیں رہندا پھر شریعت نہیں رہندا نسبت ٹوٹ جاندی ہے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میری ضروریت نال پیار کرنے والا میری آل محبت عزت کرنے والا او دا میں شفیع ہوں لیکن دوسرا مقام جا کے پڑھ اکھاں کھول کے پڑھ دل دماغ نہیں اکھاں کھول کے پڑھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا ایک ساتھ فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم جنہیں صحابہ نال پیار کیتا انہیں محمد نال پیار کیتا جنہیں صحابہ نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا انہیں دو حدیث نال چھوڑ کے حدیث اور بھی پڑھیا دے المکرم لسریتی یہ مصداق بھی سنی ہے من احبہم فبحبی احبہم یہ مصداق بھی سنی ہے کسے پاسے تینوں قیدہ حسن نظر نہیں آئے گا کہ آل بھی عزت کرنے والا ہوگے نبی دے اصحاب بھی عزت کرنے والا اساں ایک نہیں ذکر اہل بیت کرنا یہ سواری کا میں شاپ پڑ جائے اساں ایک ذکر اہل بیت کرنا ہے کہ سارے داتا صاحب پڑ جائے یہ داتا صاحب سے ہوندے ہوئے اجمیر شریف پاک مدن شریف سرہند شریف بغداد شریف نجف شریف کربلا محلہ شریف ہوندے ہوئے پھر مدینہ شریف حضور نے فرمایا پہلا بندہ جڑا میری اولاد کی عزت کرنے والا والقاضی لہم حوائقہم میری اولاد کو کسے شاید ضرورت پہل جائے توجہ ہے حضرت جنید بغدادی والا واقعہ سنیا چھے وقت مسلمان ہے سید حاجت مند کھاڑے وچ آ گیا کانے چھ اکھیا آج کنڈ تو لوالا ہے اگے کنڈ میں بھی لگن دیا گا حضور نے فرمایا جیڑا میری اولاد دی حاجت پوری کرے اودا میں شفیع وَاسْتَعِنْ لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ عِنْدَمَا اِسْتَقْلُوا إِلَيْهِ وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فرمایا جدو میری اولاد کو کسے کام دی ضرورت ہوگے جڑا انہوں نے مدد کرے جڑا انہوں نے خدمت کرے میں وعدہ سفارشی میں سفی ہوگا اور چوتھا فرمایا جڑا دل نال بھی زبان نال بھی میری آل نال پیار کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ شفیع ہوگا ہن تسی اپنے ہی بولنا ہے آپ ہی بولنا ہے حدیث چھوڑ کے اساں محب دیاں اسی خدمتگار دیاں اساں عزت کرنے والے دیاں اساں خدمت کرنے والے دیاں سونیا اساں کیسی جلال پہ کرتے ہیں عظمت پاک عظمت پاک لے کبھی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل کبھی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا
در زہارا وہ بتانا لوگوں میں گدائے در زہارا وہ بتانا لوگوں میں گدائے در زہارا وہ بتانا قل انما اللہ سلم علیہ اجنر الا الممدد فی القلبہ میں گدائے در زہارا وہ بتانا فمن حاجک فیہ من بعد ما تبین له الہدی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رب نے فرمایا اے محبوب یہ نسلانیہ مفراد میں علم یا گیا فمن حاجک فیہ جڑا اس معاملے وچ حلے بھی شک وچ کہ اللہ نے اودی توحید کے اعلان وچ شک وچ سنیا فرما دے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پادری یاد ہے نصرانی یاد ہے مباہلہ کبیرہ سجے پاسے حسن ہے کھبے پاسے حسین ہے پیچھے مولا علی ہے نال سیدہ زہرا ہے فرمایا اے علی اے زہرا اے حسن اے حسین میں دعا منگا آمین دوسری آخرائے آمین دوسرے آخرائے حالانکہ حضور دی دعا کسے بھی آمین کی محتاج نہیں حضور دی دعا مقبول ہی مقبول ہے پر توحید میں اعلان وچ ہے میرے آقا ارشاد پہ فرماندے نے میں دعا منگا دوسرے آمین آخرائے تاکہ پتہ چل جائے علی والا ہوئی ہے زہرا والا ہوئی ہے حسن والا ہوئی ہے حسین والا ہوئی ہے جیڑا توحید والا ہے آج جڑے کمینے علی نو رب آخدے علی نو خدا آخدے علی نو خالق آخدے اونا لانتیوں دا مولا علی نال کی تعلق اونا کمینے دا مولا علی نال کی تعلق ہے مولا علی توحید دا امین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی اللہ دی وحدانیت دا امین ہے سبحان اللہ تو دیکھو ذرا خوبصورت منظر حضور دے نال لے چاہ کے سبحان اللہ پانچ تن پاک سبحان اللہ سبحان اللہ 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 نبی کا یہ گھرانا ورا الورا ہے اس میں حسنین سیدہ ہے اس میں حسنین سیدہ ہے اس کرملے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین سیدہ ہے اس کرملے میں
مشکل اسی اہل بیت تو دور ہو سکتے ہیں میری آقا نے جاندیاں جاندیاں نہیں صحابہ کو ایک فرمایا اے صحابہ میری اہل بیت کے بارے سے اللہ کو مدد دے رہا ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اے میرے صحابہ میں اپنی اہل بیت کے بارے سے اللہ یاد کرانا اللہ کو میری یاد میں خدا کی قسم اٹھا کے آخر کسے ایک صحابی نبی بھی اہل بیت دا حق نہیں ماریا کسے بھی حضور بھی اہل بیت نال ظلم نہیں کیتا زیادتی نہیں کیتی تکلیف نہیں دیتی اپنی ساتھ واسطے مقابلے میں چلنی آئے اگر کوئی ذاتی بغض ہوتا ذاتی حسد ہوتا ذاتی عناد ہوتا اللہ نبی نے سارے صحابہ کا جنت دا وعدہ نہ فرماتا رب ساریاں نال جنت دا وعدہ فرما کے ایک دس دیتا کہ میرے محبوب نبی محب نے محبوب دی آل نبی محب نے حضور دی اہل بیت دے ملکے بڑھتے الحمدللہ ثم الحمدللہ بارے دیگر میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے میں نے ایڈا سونا مسلک دیتا ہے ایڈے سچے سے سونے نظریات عطا فرمائے نے کہ ایسا نبی پاک کی ہر نسبت و سلام حضور دے در دولت دی خیرات لیں گے تے سارے مسلامت کرنے ہیں تے ہی نعرہ لانے ہیں صدا سے دا یہ پھر آئے گا راؤ صاحب ہونے نا جی تھوڑی نہیں گل پہ میں ٹائم 2:06 میرے کو 6 منٹ ہونا لگے مجھے 4 منٹ یہ سلمان آیا آج بڑی دیر بعد یہ چاند صاحب بھی آج کئی دن بعد چاند چڑھے آئے سارا کچھ حضور دا ہے وہ نشان آتا ہے کشن سچا نصیب ہے عاشقان دا عاشق عشق سرور نال سجدہ رات سجدیے نال تاریخ دے تیرا سورج دے نور نال سجدہ سولی چڑھ جان جانا میرے کھول دار منصور نال سجدہ قسم رب دی میں اے نشان آنکھاں پورا جگ پیا حضور نال سجدہ ہے یہ نعرہ لانے ہو یہ بات لانے ہو صدا وسدا روے تیرا دبا جتنے ہندے غریبان دبا